کہ جو دشمن رسول کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو دشمن رسول کو دیکھنا جلدی بولو پسند نہیں کرتے تھے، مولا علی پسند نہیں کرتے تھے، صدیق اکبر پسند نہیں کرتے تھے، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص ایمان لایا کرنا پڑا، عمر فاروق اعظم نے اس کے پیر کر دیے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ہاتھ کٹوا لیے، اس کو قتل کروا دیا، بحران مچ گیا۔ عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے میرے نبی خط کے خط کو اپنے پیر سے روک دیا ہو عمر اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، تو جو خط کی بے ادبی کرے عمر اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے صوفی اسے قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں صوفی، کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے، کسی کو برا نہیں کہنا۔ ارے سنو، جب تک یہ برے کو برا نہ کہو گے، بھلے کو بھلا نہ کہو گے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل ہے حق کو حق مانو، ناحق کو ناحق مانو، اور سچ کو سچ مانو، اور غلط کو غلط مانو۔ یہ بزرگان دین نے جو جناب علی کسی حکمت کے تحت کوئی کام کیا تو وہ مستقبل جانتے تھے، اس لیے کیا کہ آنے والے دور میں کل یہ ایمان لائے گا، پرسوں یہ ایمان لائے گا، نرسوں یہ ایمان لائے گا، اور اس کو ایمان کے زیور سے آراستہ کرا دیتے تھے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، لہذا ہمارا عمل ظاہر پر ہوگا، ہمارا عمل شریعت پر ہوگا، ظاہر پر ہوگا، اور ہم اس کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو، بلکہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں جو مومن ہے اس کو مومن کہو، جو کافر ہے اس کے ساتھ غور کیجیے۔ اب آپ کے سامنے اسی جملوں کے ساتھ ہماری باپ دیوبندی مرا ہے، اماں وہابی مری ہے، اماں دیوبندیہ مری ہے، سمجھ گیا؟ نبی کے میلاد کی دشمن مری ہے، نبی کے میلاد کا دشمن مرا ہے۔ اگر اس کے لیے مولانا دعا کرے گا، مولانا بیٹا، اس باپ کا بیٹا مولانا ہے، وہ اگر دعا کرے گا اپنے باپ کے لیے کہ یہ میرا باپ ہے، اگر وہابی ہے تو کیا ہوا، یہ میری ماں ہے، اگر وہابن ہے تو کیا ہوا، تو دعا کرنے والا مولانا کافر ہو جائے، دعا کرنے والا مولانا، یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ جب ماں باپ بے ایمان ہو اور ان کے لیے دعا کرنا کفر ہے، ان کے یہاں جانا جو ہے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے، تو دوست سے، تو جو بے ایمان دوست ہو جائے اس سے دوستی کرنا کیسے بہتر ہوگا؟ ایک معاملات ہوتا ہے، ایک معاملات ہوتے ہیں، معاملات بے ایمان سے حرام ہوتے ہیں اور معاملات بے ایمان سے کفر ہوتے ہیں۔ حضرات آئے ہیں آپ تو غوث اعظم کی محفل ہے، غریب نواز کی محفل ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب دین ہی نہ بچ پائے تو ہم مدرسہ قائم کر کے کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں جناب علی دو آدمی آئے، اسی مدرسے میں 2 بورا آٹا لے کے آئے، 2 بورا چاول لے کے آئے۔ میں نے کہا اور خیریت سے ہیں؟ کہہ رہے ہاں میں ہر جگہ دیتا ہوں، ہاں میں ہر جگہ دیتا ہوں۔ ہم نے کہا مطلب کہاں کہاں دیتے ہو؟ کہاں وہاں دیتا ہوں، وہاں دیتا ہوں، وہاں دیتا ہوں۔ کہاں وہابیوں کی ہم بھی دیتے ہو؟ کہاں ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا اٹھاؤ یہاں سے لے جاؤ، اٹھاؤ یہاں سے لے جاؤ۔ ارے کہنے مولانا مدرسہ کیسے چلے گا؟ ارے ہم نے کہا ظالم مدرسہ تو چلائے گا کہ میرا پروردگار چلائے گا؟ جس کا دین ہے وہ چلائے گا، کوئی ملا بول بھی کیا چلائے گا؟ دین جس کا ہے وہ اپنے دین کی حمایت کرتا ہے، وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے دین کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ جتنی بڑی بلڈنگ بنی ہے، اور ہرہے میں جناب علی 30 لاکھ کی بلڈنگ، ابھی جو بلڈنگ بنی ہے یہاں موجود ہوں گے ڈاکٹر پاشا، حساب ہوا ہے 22 لاکھ کا خرچہ آیا ہے، مگر کسی ایک دیوبندی کا پیسہ نہیں ہے، کسی ایک بےایمان کا پیسہ نہیں ہے۔ دین کا کام کرو، دین کو پروان چڑھاؤ،
دین کی خدمت کرو، اللہ اپنے دین کی حمایت کرے گا، دیندار کی حمایت کرے گا۔ میں نے کہا لے کے چلے جاؤ، کہنے کیوں؟ ہم نے کہا ہم بیمان کی چیز نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں۔ کہنے مدرسہ کیسے چلے گا؟ ہم نے جس کا دین ہے وہ چلائے گا، اگر تو لے جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کے پھینکوا دوں گا، کسی غریب کو بھی نہیں دوں گا، اس لیے جس کو میں نہیں پسند کرتا ہوں وہ غریب کے لیے کیوں پسند کروں گا، لہذا لے جا یہاں سے۔ گالی دیتا ہوا لے کر چلا گیا۔ آج تک کے کیا میرا بگڑا، جیسے وہ چلا گیا دوسرا آدمی آیا، اس نے جناب علی اس کے بعد ہی دوسرے دن اس نے 4 بورے 2 بورے چاول 2 بورے آٹے کا کی رقم ادا کی۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنے اسلام کی مدد کرتا ہے، اپنے محبوب کی مدد کرتا ہے۔ سمجھے آپ جب تک دنیا میں زندہ رہو، حق پر رہو، حق پر رہو، جان چلی جائے حق پر رہو، بھوکے رہو حق پر رہو، چھپر میں رہو حق پر رہو، پیدل چلو حق پر رہو، سائیکل سے چلو حق پر رہو، اور اگر انجینئر ہو جاؤ تو حق پر رہو، ڈاکٹر ہو جاؤ حق پر رہو۔ سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہ پیسہ مل گیا۔ کچھ بےایمان کیا کہتے ہیں، دیکھو اللہ کی کیسی رحمت ہے، ہم سنی سے وہابی ہو گئے تو مالدار ہو گئے۔ ارے یہ کیوں نہیں دیکھتا ہے قارون کتنا کیسا تھا، حامان کیسا تھا، شداد کیسا تھا۔ سنو، جو جس کا حساب دنیا میں پورا ہوتا ہے اس کو آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوتا۔ یعنی جو کچھ دنیا میں نیک کام کیا ہے دنیا میں دے دیا گیا، اب اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا ہے، اب اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا ہے۔ یہ مالدار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو کچھ یا سب کا خیرات کرتے ہیں، سب حساب دو کر کے فرشتے ان کو یہاں پورا کر دیتے ہیں تاکہ اس بےایمان کو آخرت میں کچھ نہ ملے، اس بےایمان کو آخرت میں کچھ نہ ملے۔ تو بےایمان کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا، اور مومن کو یہاں بھی ملنا ہے وہاں بھی ملنا ہے۔ اس لیے مومن غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے تو بھی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ملنا ہے وہاں بھی ملنا ہے۔ اب آپ کے سامنے حسین اختر صاحب، مفتی حسین اختر صاحب قبلہ کے صاحبزادے آ رہے ہیں، 4 شعر پیش کریں گے۔ میرے رسول ہیں، گولی بھی جانتی ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، بم بھی جانتا ہے کہ میرے رسول ہیں۔ کچھ بیوقوف لوگ پیدا ہو گئے ہماری سماج میں جو یہ کہتے ہیں سب ایک ہو جاؤ، پولیس کی گولی چلے گی تب گولی نہیں جانے گی کہ سنی ہے کہ وہابی ہے، گولی نہیں جانے گی کہ سنی ہے کہ وہابی ہے۔ جب لوگوں کی گولیاں دشمن کی گولی چلے گی تو وہ گولی نہیں جانے گی، ریوالور نہیں جانے گا کہ یہ سنی ہے کہ وہابی ہے۔ ارے تم کو نہیں جانے گی اس لیے کہ تم سب سے میل رکھتے ہو۔ جو نبی کا غلام ہے اس کو تو بالو کا ذرہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ جو نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے، اس کو شیر بھی جانتا ہے کہ میرے نبی کا غلام ہے۔ ارے وہابیوں سے تعلق رکھ کر کے اپنی مٹی پلید نہ کرو، اپنا ایمان برباد نہ کرو، اپنا معاشرہ تباہ نہ کرو۔ اگر ساتھ میں مر جاؤ گے اور فرشتے رپورٹ لگا دیں گے کہ اس کی لاش دشمن کے ساتھ پائی گئی، اس کی لاش کس کے ساتھ پائی گئی؟ نبی کے دشمن کے ساتھ پائی گئی، تو بیڑا ڈوب جائے گا۔ دنیا میں اکیلے رہو مگر نبی کے غلام بن کر کے زندہ رہو، دنیا میں تنہائی ہو تنہا رہو مگر نبی کے غلام بن کر کے زندہ رہو، دنیا میں بھوکے رہو مگر نبی کے غلام بن کر کے زندہ رہو۔ ان بےایمانوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، تبرچیوں سے، ان وہابیوں سے بال کی نوک کے برابر تعلق نہ رکھو، ورنہ ایمان میں زنگ لگ جائے گا، مرو گے تو ایمان چلا جائے گا، تم بچا پائے۔ بڑے
پیغام لے کر کے جاؤ، وہابی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا ہے، نہ لڑکی کا نہ لڑکے کا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو علی کے دشمن کے ساتھ، جو صدیق کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو عمر کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوگا، دوستی نہیں کرے گا، کھڑا ہوگا، دوستی نہیں کرے گا، جو کھڑا ہوگا، جو کھڑا ہوگا صدیق کے دشمن کے ساتھ اور عمر کے دشمن کے ساتھ جو کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابی ہیں، لیکن یاد رکھو قطعی طور پہ صدیق کے دشمن کے ساتھ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، حضرت عمر کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ مسلمانوں، جب صدیق کے دشمن کے ساتھ دوستی کرنے کا یہ جرم ہے کہ لعنت اللہ اس کے رسول کی ہر منٹ ہر لمحہ ہوگی، تو نبی کے دشمن سے دوستی کرو گے تو کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ جو کہتا ہے کہ نبی میری طرح، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جو کہتا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا پائیں گے، جو کہتا ہے کہ نبی کا علم جو ہے وہ جانور کی طرح سے ہے، چوپایوں کی طرح سے ہے، یہ کسی عوام نے نہیں کہا ہے، سچ فرمایا تھا میرے مصطفیٰ نے کہ سب سے بڑا بدماش عالم ہوتا ہے اور سب سے اچھا عالم ہوتا ہے۔ یہ عالم نے کہا ہے، اس عالم نے کہا ہے جس کو دیکھنا گناہ ہے، جس سے ملنا گناہ ہے، جس کے مرنے کے بعد قبر پہ جانا کفر ہے، اس مولوی نے کہا ہے کہ نبی کا علم جو ہے جانور کے علم کی طرح ہے، اس کا نام اشرف علی تھانوی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، چاہے دنیا میں اکیلے رہو مگر مصطفیٰ کے غلام بن کے زندہ رہو، حسین کے غلام بن کے زندہ رہو، غوث کے غلام بن کے زندہ رہو۔ اب چاند سے کے لیے میں رحمت دے رہا ہوں حافظ قاری کلیم مولی سلطان پوری کو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔